جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے چین ایسے پیڑ دکھاتا ہے جیسے امریکہ بھی شاہدی دکھاتا ہو۔ IMF یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا ڈالر جو ہے 250 روپے تک پہنچ جائے۔ IMF کی یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 300 لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جائے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک مسلسل جو ہے وہ سود کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں قاضی جاوید اپنے پروگرام تحفظ پاکستان کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہماری جو پروگرام کا انتہائی اہم حصہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان کو اس وقت جس اقتصادی صورتحال کا سامنا ہے، اس اقتصادی صورتحال کے منفی اثرات ایک جانب تو ہمارے ملک میں مہنگائی، بے روزگاری کی صورت میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن دوسری جانب عالمی سطح پر ہمیں دو بڑی قوتیں امریکہ اور دوسری جانب چین جو ہے، یہ ہمارا جو دوست ہے، چین کی دوستی کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہمالیہ سے بلند ہے اور بحر عرب سے زیادہ گہری ہے اور شہد سے زیادہ شیرنی ٹپکتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب بھی ہم پر برا وقت آتا ہے چین ایسے پیڑ دکھاتا ہے جیسے امریکہ بھی شاہدی دکھاتا ہو۔ کراچی یونیورسٹی میں ایک بم دھماکہ ہوا۔ یہ بم دھماکہ خودکش بم دھماکہ تھا۔ اس میں 4 چینی اساتذہ کی ہلاکت کے بعد اس بم دھماکے کی اثرات جو ہیں وہ پاک چین دوستی پر براہ راست پڑنے شروع ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ مختلف منصوبوں میں، مختلف پروجیکٹ میں چینیوں کی ہلاکت کی خبریں پاکستان میں آتی بھی رہی ہیں، اور اس کے جواب میں چین ہمیشہ تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا ہے۔ بہت ہی اطمینان اور سکون سے چین یہ جواب دیتا تھا کہ اس سے ہماری دوستی پر، اس سے ہماری سفارتکاری پر قطعی کوئی حرف نہیں آئے گا۔ لیکن اس مرتبہ جو اپریل کے بالکل آخر میں کراچی یونیورسٹی میں خودکش بم دھماکے میں 4 چینیوں کی ہلاکت کے فوری بعد ہی چین کے سرکاری میڈیا نے براہ راست اپنی حکومت سے یہ کہنا شروع، آپ کو اس بات کا تو بہت اچھی طرح علم ہوگا کہ چین کی سرکاری میڈیا دراصل حکومت چین کی ترجمان ہوتی ہے، اور اس کی ترجمانی کرتے ہوئے وہ وہی گفتگو سامنے رکھتی ہے جو حکومت چین چاہتی ہے، جس کی حکومت چین کو خواہش ہوتی ہے۔ تو سرکاری میڈیا نے بڑے طویل ایڈیٹوریل لکھے، اور اس ایڈیٹوریل میں، اس اداریوں میں اس نے یہ حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا، حکومت پاکستان کی افواج پاکستان سے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ ہمیں اپنی فوجیں اتارنے کے لیے راستہ دیا جائے، ہمیں اپنی فوجیں اتارنے کے لیے پاکستان میں جگہ دی جائے تاکہ ہم وہاں پہ امن و امان قائم کر سکیں۔ بہت عرصے قبل بھی، جسے ہم بہت ساری دوسرے میڈیا جو ہمارے بیرون ملک میڈیا تھے، وہ ہمیں شاید آج سے 1.5 سال اور 2 سال پہلے اس بات کی اطلاع دے رہے تھے کہ چین سے جو پاکستان کی دوستی ہے، جو سی پیک کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، یہ کسی بھی وقت پاکستان کے لیے خطرناک ہو سکے گی۔ اس وقت جب پاکستان بری طرح سے اپنے معاشی مسائل میں الجھ چکا ہے، نئی حکومت نے بہت زیادہ ہاتھ پاؤں مارنے کے باوجود بھی انہیں سعودی عرب سے بھی ناکامی ہوئی، انہیں ٹرکی سے بھی کوئی اطمینان و سکون نہیں مل رہا، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ چین تو آج کل ویسے ہی آپ سے ناراض چل رہا ہے۔ تو اب ہماری حکومت نے یہ کوشش کی کہ ہم امریکہ سے براہ راست گفتگو کر کے اور IMF کا جو لون ہے اسے آن کرائیں، IMF کے پروگرام ہیں اس کو بحال کریں۔ لیکن IMF کے بارے میں ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ IMF یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کا ڈالر جو ہے 250 روپے تک پہنچ جائے۔ IMF کی یہ بھی خواہش ہے کہ پاکستان میں پیٹرول جو ہے وہ 300 لیٹر کے حساب سے فروخت کیا جائے، اور ابھی بھی آپ جو ان دنوں دیکھ رہے ہیں کہ جو پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ کافی بڑھنے کے باوجود بھی، یعنی 85 روپے تک اس حکومت نے بڑھا لیا یہ 1.5 سے 2 مہینے کے اندر، یا یوں کہیں کہ 20 سے 25 دنوں کے اندر اس نے یہ ساری پیٹرول کی
ایکسرسائز مکمل کر لی، اور اب بھی جو ہے یعنی ہمارے حکومتی ارکان، جو وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، جو وزیر دفاع ہیں ہمارے، وہ بھی یہی جملے دہرا رہے ہیں، جو ہمارے وزیر داخلہ ہیں، جو ہمارے وزیر اطلاعات و نشریات صاحبہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں کہ ابھی تو پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھانی ہوں گی۔ یعنی یہ کوئی مذاق اور کھیل ہے کہ ابھی پیٹرول کی قیمتیں اور بڑھا دو۔ پیٹرول کی قیمتیں بڑھنا، ڈالر کا مسلسل اوپر جانا، بلندی پر جانا، اور شرح سود میں مسلسل اضافہ ہونا، یعنی آپ ذرا ایک منٹ میں یہاں رک کر کے آپ کو بتاؤں کہ ابھی چند ہی دنوں پہلے ہماری سپریم کورٹ نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ ملک سے سودی معیشت کا خاتمہ کیا جائے، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک مسلسل جو ہے وہ سود کی شرح میں اضافے کا سلسلہ جاری ہے۔ اب اسی مہینے کے آخر میں یا اگلے مہینے کے شروع میں بھی دوبارہ جو ہے وہ شرح سود میں 2 سے 2.5% کا اضافے کا IMF مطالبہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ پیٹرول 300 روپے کرنا چاہتا ہے، ڈالر 250 روپے کرنا چاہتا ہے۔ اس پوری صورتحال کو اگر آپ سامنے رکھیں تو اس وقت پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ کسی کی کوئی ہمدردی شامل نہیں ہے۔ پاکستان کی عوام نام و شبینہ کو محتاج ہو چکی ہے، لیکن نہیں معلوم ہمارے حکمران آج بھی صرف اس بات میں مصروف ہیں۔ عائشہ پاشا کو بھیجا گیا امریکہ کو منانے کے لیے، امریکہ کو سمجھانے کے لیے، لیکن نہ امریکہ مان رہا ہے، نہ چین کے کانوں میں کوئی آپ کی مظلومیت کی آواز جا رہی ہے، نہ ہی سعودی عرب سے کوئی گرین سگنل آ رہا ہے۔ آپ نے ٹرکی بھی جا کر دیکھ لیا، ٹرکی میں بھی آپ کو جن تاجروں اور صنعت کاروں کو وہ ٹرکی لے کر کے گئے تھے، ان میں سے ایک آدھ سے ہماری بھی گفتگو ہوئی۔ ہم نے ان سے معلوم کیا کہ صورتحال کیا ہے، تو وہ کہنے لگے کہ 1000 ملٹیپلائی بائی 100 از اکول ٹو 0، یا 1000 ملٹیپلائی بائی 100 0 اور از اکول ٹو 0۔ یہ سارا سلسلہ کبھی 100 بائی 100 بھی 0 اور 1000 ملٹیپلائی بائی 0 بائی 0، یعنی 0 کی جو گردان ہے وہ ہر طرف سے صدائیں آ رہی ہیں۔ پاکستان، اچھا آپ دیکھیں، ایک طرف تو آپ سے یہ کہا جا رہا ہے، چین یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں اپنی فوجیں جو ہیں وہ ناردرن ایریا میں اتارنے دی جائیں، جہاں سے کہ آپ کے دہشت گرد جو ہیں افغانستان سے وہاں داخل ہوتے ہیں۔ دوسری طرف چین کا ایک اور بھی درپردہ مطالبہ ہے کہ وہ تحریک طالبان پاکستان کو یہ مجبور کر رہا ہے کہ آپ ان سے بھی معاہدہ کریں تاکہ امن و امان قائم ہو۔ اب ایک طرف تو آپ ان سے مقابلہ بھی کرنے کے لیے ہم سے کہہ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ جناب آپ تحریک طالبان پاکستان سے معاہدہ کریں، تاکہ تحریک طالبان پاکستان سے معاہدہ کریں تاکہ آپ کے ہاں امن آ سکے۔ پاکستان دنیا میں کس سے معاہدہ کرے کیا امن آئے گا، لیکن نہیں آتا۔ لیکن اب دوسری جانب جو ہے آپ نے FATF کی ابھی چند دنوں پہلے کہانی سنی ہے، FATF کا بھی صورتحال یہی ہے۔ اب جو حنا ربانی کھر صاحبہ پاکستان واپس آئی ہیں تو انہوں نے آ کر کے بتایا ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کا جملہ ہے، اسلام آباد میں انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران کہا، اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے اس جملے میں کہ اب پاکستان میں اکتوبر میں FATF سے نکل بھی سکتا ہے اور نہیں بھی نکل سکتا، اور درپردہ انہوں نے آہستہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمیں FATF کے سیاسی کردار پہ بہت زیادہ اعتراض ہے۔ یعنی سیاسی کردار وہی ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بھارت اور فرانس یہ مسلسل، اور اسرائیل تو خیر آپ کا ہے ہی دشمن۔ اب یہ کوشش ہی کی جا رہی ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی اس پوری صورتحال میں ہم متعدد مرتبہ اپنے کالموں میں بھی لکھ چکے ہیں کہ دراصل IMF جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے اثاثوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، ایٹمی اثاثوں کے خاص طور پر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس ایٹمی اثاثوں کو ختم کیا جائے، انہیں روکا جائے، اور آپ کی معیشت بہت خراب ہے۔ تو بھائی اگر ہماری معیشت خراب ہے تو ذرا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا ہمارے دفاعی حالات، جب ہمارے روزانہ کی بنیاد پہ انڈیا کی طرف سے تقریباً شاید کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جب انڈیا کے کوئی نہ کوئی وزیر، مشیر، آرمی چیف اور ان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ، اور ان کے جو وزیر خارجہ ہیں، ان کی طرف سے پاکستان کے لیے
کوئی غلط بات، کوئی بری بات نہ نکلتی ہو۔ ان پوری صورتحال میں اب یہ سب چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان کو 3-4 جانب سے مسلسل جو ہے خطرات ہیں، اور یہ خطرات اب معیشت سے زیادہ یہ ان خطرات کو اب عسکری طور پہ پاکستان محسوس کر رہا ہے، اور ہر طرف سے یہی صدا آ رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی آپ اپنے اثاثے ختم کریں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ جو FATF کی جو کہانی ہے نا نام نہاد، یہ بھی دراصل اسرائیل کا بھی اس میں بہت زیادہ انفلوئنس شامل ہو چکا ہے کہ پاکستان کو کسی طرح سے ایٹمی اسلحے سے دستبردار ہونے پر مجبور کیا جائے، اور پاکستان سے کہا جائے کہ آپ کی معیشت تباہ و برباد ہے۔ اس لیے پاکستان کی پوری سلامتی اس وقت انتہائی خطرناک ہے، اور میں دعا کرتا ہوں اور پوری عوام بھی دعا کرے، اور ہمارے حکمران ہوش کے ناخن لیں کہ وہ IMF کے پیچھے اتنا نہ پڑیں جس سے ملکی اقتصادی بقا اور سلامتی اور عسکری بقا و سلامتی اور جغرافیائی بقا و سلامتی سب کی سب ان کے ہاتھوں رہن رکھ دیا جائے۔ مجھے یقین ہے کہ ہمارے حکمران اس جانب بہت اچھے انداز میں سوچیں گے، اس لیے کہ آج کل تو ان کی سمجھ میں کچھ آ نہیں رہا ہے۔ بس وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے IMF سے ہمیں $1 ارب مل جائے تاکہ کھانا پینے کا سلسلہ شروع ہو جائے، لیکن دراصل یہ سب کچھ جو ہے ملک کی بقا اور سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ کا قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔